بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپنا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب عملوں میں وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ایک بل سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، کسی کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر بھی اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح عموماً 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کے شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت سے نکاح کرو
اگرچہ گرد آلود ہو تمہارے ہاتھ، یعنی شادی کے لیے عورت میں دینداری کو ضرور دیکھنا چاہیے، خواہ تمہیں یہ بات اچھی نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ متشابہ چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جس شخص نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کی، اور جو شخص متشابہ چیزوں میں پڑے گا وہ حرام چیزوں میں پڑ جائے گا، اس چرواہے کی طرح جو دوسرے کی چراگاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کا جانور دوسرے کی چراگاہ سے کچھ چرا لے۔ اچھی طرح سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی زمین میں اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور سن لو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو کہ یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے لیے غریبی کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے خوف ہے کہ پہلی قوموں کی طرح کہیں تمہارے لیے دنیا یعنی مال و دولت کھول دی جائے اور تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، پھر وہ مال و دولت پہلے لوگوں کی طرح تمہیں ہلاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے تو بس قیامت کا انتظار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام کھانے پینے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین اور بیوہ عورت کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اپنے کمزوروں کے طفیل سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو فروخت کرتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت قرض وغیرہ کا فیاضی اور وسعت سے کام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، لیکن فضول خرچی اور تکبر کے بغیر، یعنی فضول خرچی اور تکبر کے بغیر خوب اچھا کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے مال کو راہ حق میں لوٹانے کی پوری طرح توفیق ملی ہوئی ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں بدن کی طرح ہے۔ بدن میں سے جب کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن نیند نہ آنے اور بخار آنے میں شریک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیچھے پیٹھ برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے زر سے مسلمان محفوظ رہے۔ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بھلائی فرض کی ہے،
لہٰذا جب تم کسی کو قصاصاً قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو اپنی چھری تیز کر لینی چاہیے اور اپنے جانور کو آرام دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان شخص وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ تحریر ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی تحریروں کے لیے اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ آپ کی طرف سے میری حوصلہ افزائی اور انعام ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔